ہم جب بھی کوئی بات کہتے ہیں اس پر ہماری دلیل قرآن ہے، سنت ہے، اجماع امت ہے یا مجتہد کا قول ہے، اور ہم بات ضد سے نہیں کرتے۔ آپ نے 26 سوالات پوچھے ہیں، ہم ان کے جواب دیں گے۔ اگر ان میں کوئی بات قرآن، سنت، اجماع امت، مجتہد کے خلاف ہوگی ہم رجوع کر لیں گے۔ ہم ضدی لوگ نہیں ہیں، ہم بات دلیل سے کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ذرا سمجھ لیں، وہ یہ کہ مجھ سے پشاور ایک مولانا صاحب نے پوچھا کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مجتہد کی دلیل، مقلد کی دلیل وہ قول مجتہد ہے، مقلد کا وظیفہ قول مجتہد ہے، مقلد کی بنیاد یہ مجتہد کے اقوال اور اجتہادات ہیں، اور جب آپ کی کوئی مخالفت کرتا ہے، مقابلے میں آتا ہے، آپ دلیل میں کبھی قرآن پیش کرتے ہو، کبھی سنت پیش کرتے ہو۔ جب مقلد کی دلیل قول مجتہد ہے تو پھر آپ ہمیں قرآن اور حدیث کیوں پیش کرتے ہو؟ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھ لیں، مقلد کی ایک دلیل ہے اپنے عمل کے لیے، اور ایک دلیل ہے قول مجتہد پر اعتراض کرنے والے مخالف کے لیے۔ قول مجتہد ہماری دلیل ہے اپنے لیے، لیکن جب قول مجتہد پر قول مجتہد کا مخالف اعتراض کرتا ہے تو ہم پہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قول مجتہد کی بنیاد کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو مجتہد کا مذہب، مجتہد کا اجتہاد اور مجتہد کا قول یہ دلیل ہے مقلد کے لیے۔ میں نے کہا مقلد ہو جو مقابلے میں کہا جی نہیں غیر مقلد، تو قول مجتہد دلیل مقلد کے لیے ہوتی ہے نا۔ اب ہم جو آپ کو قرآن پیش کریں چونکہ آپ غیر مقلد ہیں، اگر ہمارے مقابلے میں کوئی مقلد ہوتا تو پوچھتا جی مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے، دلیل کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہے۔ اور جب آپ سے بات ہوگی آپ تو غیر مقلد ہیں، یہ مسئلہ ہے، جی ہاں، کیوں؟ امام صاحب نے فرمایا ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، جب آپ کا واسطہ پڑے گا تو پھر آپ کو اس کا احساس ہوگا یہ بات کتنی قیمتی اور ضروری ہے۔